بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کی عطا کردہ چند بڑی عظیم الشان اور اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے، جو انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور اگر وہ اپنی اولاد کی قدر کریں، اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس کو بنائیں اور سنواریں، تو آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا سہارا ہوگا۔ ایک انسان کی جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والا انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، نہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی اور نیک کام کر سکتا ہے۔ اب وہ دوسروں کا محتاج ہے کہ وہ پڑھ کر اس کو نیکیاں پہنچائیں۔ لیکن حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ اگر انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہے اور ان کو دیندار بنانے کی فکر کی ہے تو وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اولاد کی نیکیوں کا اجر و ثواب اس کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اولاد اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی اور اس کا فائدہ اسے ملتا رہے گا۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ دونوں نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ یعنی رحمت بھی مل جاتی ہے بیٹی کی شکل میں، برکت بھی مل جاتی ہے بیٹے کی شکل میں۔ بیٹیاں باعث رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے باعث برکت ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے ارشاد فرمائی: وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں ہوتی ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو اللہ لا ولد رکھ کر بھی آزماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ایسے حضرات گزرے جو صاحب اولاد نہیں، پھر انہوں نے اللہ سے اولاد کے لیے بڑی دعائیں کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال پک گئے ہیں، میرا کوئی جانشین نہیں ہے، آپ مجھے اپنا جانشین عطا کیجیے، اولاد کی نعمت سے مجھے بہرور فرمائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، 80-90 سال کی عمر ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی چاہت ایسی چیز ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں بھی وہ چیز ہوا کرتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے دعا کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ صرف اولاد کے حصول کی نہیں۔ اگر ہم لوگ غور کریں گے ان کی دعا کے الفاظ پر تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ نبیوں نے جب دعا مانگی تو اس طرح دعا مانگی، من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لیکن کیسی؟ نیک اور صالح۔ اس لیے کہ اولاد اگر نیک صالح ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر اولاد نکمی، ناکارہ، ناخلف اور نافرمان ہے تو یہ سر کا درد ہے۔ حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کے بڑے مشہور عالم دین اور خطیب گزرے ہیں۔ جمعہ کے موقع پر ان کے بیانات بڑی توجہ سے لوگ سنا کرتے ہیں۔ آپ نے بھی بہت سارے حضرات نے سنا ہوگا۔ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو، نکمی، ناکارہ اولاد، نافرمان اولاد چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک انگلی زائد ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں بڑی بدنما معلوم ہوتی ہے، اور اس انگلی سے بندہ کوئی کام بھی نہیں لے سکتا، 5 انگلیاں ہی کام میں آتی ہیں۔ چھٹی انگلی بالکل ناکارہ بھی ہوتی ہے، دیکھنے میں بدنما معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان چاہ کر بھی اس کو الگ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی انسان کے ہاتھ سے وہ لگی رہتی۔ ایسی ناکارہ اولاد ماں باپ کے کوئی کام کی نہیں ہوتی، بلکہ دکھ درد کا ذریعہ بنتی ہے، پھر بھی ماں باپ چاہ کر بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ بعض مرتبہ دارالفتہ میں کوئی بڑے میاں بہت غصے میں آتے ہیں، بولے میرے 4 بچے ہیں اور ایک بچہ بہت نافرمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دوں، جس کو عاق کرنا کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہی جواب دیتے ہیں کہ شرعاً عاق کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ باپ چاہے لکھ کر دے دے، چاہے زبانی کہہ دے، لیکن باپ کا انتقال ہوگا تو فرما بردار اولاد ہی کی طرح نافرمان اولاد بھی میراث کی حقدار ہوگی۔ تو انبیاء نے نیک صالح اولاد اللہ سے مانگا۔ معلوم ہوا کہ اولاد ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ملنے سے پہلے ہی اس کی نیکی اور صالحیت کے لیے بندے کو دعا کرنی چاہیے، ورنہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اس سے بہت بہتر ہوتا کہ ہم لاولد ہوتے۔ جو اولاد کے دکھ درد جھیل رہے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ ہم لاولد ہوتے۔ تو نبیوں نے اولاد کی نیکی اور صالحیت کی دعا مانگی۔ پھر جب اولاد مل جائے تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا یہ ماں باپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ تمہیں معلوم ہے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، پھر بھی مجھے یہ فکر ہے کہ میری آنکھ بند ہو جانے کے بعد تم کس طرح زندگی گزارو گے، کس دین پر قائم رہو گے، کس خدا کی عبادت کرو گے، مجھے بتاؤ۔ ما تعبدون من بعدی۔ اب انہوں نے اولاد کی اچھی تعلیم تربیت کی تھی تو سارے بچوں نے بیک زبان جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ آپ جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق
جس خدا کی عبادت کرتے آئے ہیں اسی ایک خدا کی ہم بھی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلمان اور فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو ان کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت یعقوب کے علاوہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو یہی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، تمہیں اپنا دین عطا فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرنا تمہاری موت اسی دین پر آئے، زندگی میں کبھی دین اور شریعت کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے، اس کی ہمیشہ فکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق جو ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں ان کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا حق ماں باپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں، ایسا نام نہ رکھیں بعد میں اس کو شرمندگی ہو، اور نام اچھا رکھا جائے گا، اس کی نسبت اچھی ہوگی، معنی اچھا ہوگا تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اس کا عقیقہ کیا جائے، جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو دین کی تعلیم سے بہرور کیا جائے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، باپ اپنے بیٹے کو جو کچھ تحفے تحائف دے سکتا ہے ان میں اچھی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے حق میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی جائے اور اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ تو قرآن میں اللہ نے دعا سکھلائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن۔ اب یہ دعا صرف اتنی نہیں، اس کا اخیر کا حصہ قابل توجہ ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا سردار بنا، پیشوا بنا۔ علماء نے لکھا ہے جب دعا مانگنے والا خود تقوی کی راہ پر چلے گا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، تو اس کے بچے نیک صالح بن کر اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ ورنہ اگر گھر کا سربراہ خود نکما اور ناکارہ ہو، بے دین ہو، خدا کا نافرمان ہو، اور پھر وہ اولاد کے لیے یہ دعا کرے کہ میری اولاد نیک بن جائے، این خیال استو محال استو جنو، عربی زبان کا ایک شعر ہے، اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، جب تم دیکھو کہ کسی گھر کا سربراہ ڈھول پیٹ رہا ہے، میوزک بجا رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، تو پھر اس کی اولاد اگر رقص کرے، ناچ گانا کرے تو تم اس اولاد کو برا بھلا مت کہو، اس کو ملامت کرتے رہو کہ بھائی جیسا پیڑ ہوگا ویسے پھل ہوں گے۔ اولاد کو دیکھ کر لوگ ماں باپ کی تعلیم و تربیت اور دینداری کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ان چراغوں میں ہے لہو کس کا، روشنی خود بخود بتا دے کہ اولاد کی چال ڈھال یہ ماں باپ کے لیے نیک نامی یا بدنامی کا ذریعہ ہے۔ معززان گرامی، اولاد اللہ کی بڑی نعمت، اس نعمت کو پانے کے لیے جو لوگ محروم رہتے ہیں نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں، کتنا علاج معالجہ کرتے ہیں، پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھا جائے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے کسی نابینا سے پوچھو، صحت اور تندرستی کیسی بڑی نعمت ہے کسی بیمار سے معلوم کرو، اور مال و دولت کی کیا حیثیت ہے کسی غریب فقیر سے معلوم کرو۔ ایسے ہی اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کسی لاولد شخص سے پوچھو۔ جن لوگوں کو اللہ نے
بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے دین و ایمان کی فکر کریں اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ وہ اولاد جب بڑی ہو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سماج اور معاشرے کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو۔ افسوس، بہت سارے افراد اولاد کے مل جانے کے بعد اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کرتے۔ موجودہ زمانہ جبکہ وقت کی برکت اٹھ چکی، اب کسی کے پاس وقت نہیں۔ آپ دیکھیے، کسی کو آپ دعوت میں بلا لیجیے، ولیمے میں 1000 افراد آئیں گے تو مجلس نکاح میں 200 رہیں گے۔ کسی کا انتقال ہو جائے، لوگوں کے پاس تدفین میں شریک ہونے کے لیے، جنازہ ساتھ لے کر چلنے کے لیے وقت نہیں۔ وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کب پہنچیں گے امین عشرت؟ ہاں، ابھی مجھ کو بھی فون آیا امین عشرت آپ کب پہنچیں گے، تو میں بھی تھوڑا سا ڈر گیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں قبرستان جنازہ کب پہنچے گا، وہ براہ راست سواریوں سے آ جاتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ میت کے گھر جائیں پھر جنازے کے ساتھ چل کر آئیں۔ اسی طرح آج لوگوں کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں کہ وہ اولاد کو وقت دے، ان کے مسائل سنیں، ان کو آداب سکھائے۔ اور جب سے موبائل کا زمانہ آیا ہے، اب تو بندے کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے، سارا وقت یہی موبائل شریف کھا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے خوش نصیب سعادت مند افراد ہیں، میں تو ان لوگوں کو موجودہ دور کے اولیاء کرام میں شمار کرتا ہوں جو سادہ موبائل استعمال کرتے ہیں یا موبائل رکھتے ہی نہیں ہیں، جیسے یہ ہمارے رفیق بھائی، یعنی جن کے پاس موبائل نہ ہو یا بالکل مرحوم قسم کا چھوٹا سا بٹن والا موبائل ہو، میں ان کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں یہ اللہ والے ہیں، اس لیے کہ اس کی نتیجے میں ان کے پاس ڈھیر سارا وقت ہوتا ہے، بہت ساری خرابیوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ موبائل بڑی سہولت اور آسانی کا ذریعہ ہے، ایک مفید آلہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو اس کا استعمال اچھے انداز میں کریں۔ آج لوگ اس میں اتنا مشغول رہتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو بیوی کے لیے وقت نہیں، بچوں کے لیے وقت نہیں۔ میرے موبائل پر ایک میسج کئی سالوں پہلے آیا تھا، اور میں نے آپ کو شاید اس سے پہلے سنایا ہوگا کہ ایک میسج اس طرح آیا تھا کہ ایک تصویر ہے جس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں جانب باپ موبائل میں مشغول ہے، اس کے بائیں جانب ماں ہے، وہ ریموٹ لے کر پڑوسی ملک کا سیریل دیکھ رہی۔ اب وہ بچہ امی امی کہتا ہے، ابو ابو کہتا ہے، تو امی ابو تو اپنی دنیا میں مست ہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ نہ ماں توجہ دے رہی ہے، نہ باپ دیکھنے کو راضی ہے، پتہ نہیں میں بھی پیدا ہوا تھا یا ڈاؤن لوڈ کیا گیا تھا۔ یہ حال ہے۔ واقعی وہ ایک جملہ معاشرے کی صورتحال کی عکاسی اور ترجمانی کرنے والا۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو لے جا کر کسی اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، کسی مدرسے میں بیٹھا دیتے ہیں، کبھی نہیں معلوم کرتے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، روزانہ اسکول مدرسہ جاتا ہے کہ نہیں، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وہاں پر اس کی کارگزاری کارکردگی کیا ہے۔ استاد سے جا کر کبھی ملاقات نہیں کرتے، لا کر بچے کو تھما دیے مولانا کو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو۔ اب ہم سال بہ سال آ کر دیکھیں گے بچے کی کارگزاری کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا میرا بچہ کس کلاس میں دے دیتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب یہ میرا بچہ ہے، ذرا اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ ہم نے کہا بیٹا کیا نام ہے آپ کا، کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو باپ کہنے لگا ابھی وہ تیسری جماعت میں ہے۔ تو بچہ بولتا ہے نہیں نا ابو میں چوتھی میں چلا گیا۔ اب آپ سوچیے، باپ کو اتنا جب پتہ نہیں کلاس کون سی ہے تو اس کو یہ کیسے معلوم ہو۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ آج ہمارے قوم کے بچے اور بچیاں اسکولوں میں کالجز میں جا رہے ہیں، ہم نے ان کو ہر طرح کی سہولت دستیاب کرا دی، یہاں تک کہ جانے آنے کے لیے بھی ہم نے سواریاں دے دی، لوگوں نے اپنی بچیوں کو موپیڈ گاڑیاں دے دی، بڑا موبائل دے دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے آج ملک بھر کی عصری تعلیم گاہوں میں قوم و ملت کی مسلم بچیاں بگاڑ کا، بے راہ روی کا،
شکار ہو رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں بھی ارتداد کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہیں، بے حیائی کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، مسلم لڑکے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھر میں باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، 3 4 4 سواریاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن سب کے سب صبح سوئے رہتے ہیں۔ کیسے سوتے ہیں؟ آپ برا نہ مانے تو کہوں، ایک شخص مجھ سے کہنے لگا مفتی صاحب رات کو نہ اپنے بھلے الو کی طرح جاگتے ہیں، 2 بج جاتا ہے سوتے نہیں، نیند نہیں آتی۔ تو میں نے کہا کہ جو رات کو الو کی طرح جاگتا ہے وہ دن میں بیل کی طرح سوتا ہے۔ تو بیل کی طرح سوتے رہتے ہیں۔ بچی اپنا سواری لے کر اکیلے اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اپنا اکیلے واپس آ رہی ہے، کوچنگ کلاس جا رہی ہے، موبائل استعمال کر رہی ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے، کالج کی کینٹین میں جا رہی ہے، غیر مسلموں کی دکان پر زیروکس و کاپی کے لیے جا رہی ہے۔ یہ وہ سارے راستے ہیں جہاں باطل نے ہماری نسلوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے جال بن کر رکھا ہے۔ زیروکس و کاپی کے بہانے، واٹس ایپ کے بہانے موبائل فون لے لیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن روزانہ واقعات پیش آ رہے ہیں، سال بھر میں سینکڑوں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ مدد کر کے، دوستی کر کے، رجھا کر، مسائل سن کر، تسلی دے کر، آنسو پوچھ کر اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ پھر ان کو بچیوں کو گھر والے دشمن لگتے ہیں، وہ اپنے دوست کو نظر آتے ہیں۔ ایسے ایسے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے۔ کورٹ میں جب نوٹس جاری کی گئی کہ آپ کی بچی فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہے، کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ، باپ نے جا کر بچی کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر عاجزی کی ہے، گڑ گڑایا ہے، پیر پڑے ہیں، لیکن بچی تیار نہیں ہوئی۔ اسے پوچھا گیا کس کے ساتھ جاؤ گی؟ اسی غیر مسلم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پلاننگ کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے ساتھ رکھا، شادی کی، استعمال کیا، اور پھر کبھی فروخت کر دیا، کبھی قتل کر دیا، اور کبھی غلاموں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ مخلوط تعلیمی نظام سے، جہاں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، پڑھانے والی ٹیچر بھی ہے، لیڈی ٹیچر بھی ہے، جینٹس ٹیچر بھی ہے، اور ماں باپ کی کوئی نگرانی نہیں۔ فی الحال عصری تعلیم گاہوں کا ماحول ہماری نسلوں کے ایمان کے لیے قتل گاہ بن چکا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا کہ کہیں اس میں کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، اور آج تک لوگ فرعون کو ملامت کرتے ہیں کہ وہ بچوں کا قاتل ہے۔ لیکن شاعر نے کہا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی بچوں کو یوں ہی مار دینے کی۔ اگر وہ اس طرح کے مخلوط تعلیمی نظام والے کالجز اور اسکولیں بنا کر قائم کر لیتا تو یہ بچے اسی طرح قتل ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، وقت تو بڑا نازک ہے، حالات بڑے کشیدہ ہیں، نوبت ہماری اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے ماحول میں خواب غفلت میں رہنا اور اہل خانہ پر توجہ نہ دینا بڑا نقصان دہ۔ اس لیے ہم یہ طے کریں کہ آج سے ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو دیں گے، ان کے مسائل سنیں گے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اس طرح کی غلطی میں مبتلا ہو گیا ہو، کوئی بچی ہو اور اس کو کوئی بلیک میل کر رہا ہو، لیکن ہم نے رویہ ایسا سخت رکھا ہوتا ہے، کبھی کوئی بات آئے ہم لوگ باریکی سے توجہ سے سنتے نہیں ہیں نا، ہم لوگ فوراً کیا کرتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، پھر غیرت جاگ اٹھتی۔ ابھی جلدی ایک واقعہ پیش آیا، مجھ کو بلایا گیا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا میری بچی ہوتی میں اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جب پہلے ہی اس کا ایمان رخصت ہو گیا ہو اور پہلے ہی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہو تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جانے سے وہ ساری چیزیں واپس نہیں آئی۔ آپ نے تو ایسی غفلت کی ہے
کہ فرشتے آپ کی گردن دبائیں گے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ ہم بچوں کے لیے نرم دل بھی بنے، ان کے مسائل سنیں، ان کو گھر سے ہمدردی ملے گی، سپورٹ ملے گا تو وہ باہر نہیں جائیں گے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ اتنے سخت رہتے ہیں کہ بچے اپنا درد بیان نہیں کر پاتے۔ شاعر نے کہا نا، نہ تجھے کرم سے ہے واسطہ، نہ ہے در گزر ہی کا حوصلہ، کس امید پر تیرے روبرو کوئی اعتراف خطا کرے۔ ہم بچوں کے لیے نرم دل بنیں، ان کے مسائل سنیں اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے قابو میں رہیں گے۔ فی الحال جو ماحول نظر آ رہا ہے، بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ قوم تباہ اور برباد ہو گئی جس کے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، روزانہ 1 گھنٹہ بچوں کو دیں، گھر میں کوئی اچھی کتاب کی تعلیم کریں، اہل خانہ کو لے کر بیٹھیں اور تھوڑا سا موبائل سے اپنا وقت فارغ کر کے بچوں کو اپنا وقت دیں، تو انشاءاللہ ان کی ذہن سازی بھی ہوگی، ان کی تربیت اور رہنمائی بھی ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، اور یہی بچے دنیا میں ہمارے لیے نیک نامی کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ دعا سکھائی، اے میرے پروردگار مجھے اور میری آل و اولاد کو نمازوں کا پابند بنا، ربنا وتقبل دعا، اور میرے پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما توفیق الا